اب آئیے جادو کے توڑ اور علاج کی طرف، جو ہمارا اصل مقصود ہے۔ اب تک جو بات کی وہ اس لیے تھی کہ جادو کی اور جادو کی قسموں کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے۔ اب آئیے اس کی علاج کی طرف۔ تو دیکھیے اسی واقعے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ خاص اس جادو کے توڑ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگ حضرات نے، اکابرین نے قرآن ہی کے اندر رہتے ہوئے، قرآن سے باہر نہیں، قرآن ہی کی مختلف صورتوں کو اس کے لیے مجرب فرمایا۔ سورہ بقرہ کی بعض آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، اس کے علاوہ کچھ صورتوں کا کمبینیشن ہے۔ اگر ان کو پڑھا جائے تو یہ حضرات کے، بزرگوں کے تجربات ہیں کہ اس سے جادو الحمدللہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے انسان اس مصیبت سے نکل آتا ہے۔ منزل کے نام سے ایک بہت قدیم نسخہ چلتا چلا آ رہا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی یعنی وہ خاندان سے، ان کے تجربات سے، اور وہ سب کا سب قرآن ہے، قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، صرف ان کی صورتوں کا ایک تسلسل ہے۔ ہمارے شیخ نے بھی اس میں ایک چیز جو بہت قدیم تھی پہلے سے، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا، لوگوں کو دینا شروع کیا۔ حضرت نے اس کا نام رکھا حفاظتی قلعہ۔ قلعہ جیسے آپ کسی کیسل کے اندر آ جاتے ہیں، قلعے کے اندر آ جاتے ہیں تو مضبوط دیواریں ہوتی ہیں، دشمن اٹیک نہیں کر سکتا، حضرت نے اس کا نام دیا حفاظتی قلعہ۔ یہ بھی قرآن کی صورتیں، ان کا ایک کمبینیشن ہے۔ انشاءاللہ بیان کے اخیر میں آپ کو یہ کارڈز ملیں گے، نیچے خواتین میں بھی ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے جی حفاظتی قلعہ۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہر مرتبہ سورت اور آیت سے پہلے دروشی پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس سے اس کا آغاز کرے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی 3 مرتبہ، اور درمیان میں اسی ترتیب سے بسم اللہ اور جو ہے دروشی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کے بعد سورۃ الکافرون، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، اور اس کے بعد درج ذیل آیات وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیات ہیں، ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹ قرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ کارڈ ذرا ہینڈی ہے، پاکٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں پھر جو ہے 3 مرتبہ سورہ ابراہیم، درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ انشاءاللہ بیان کے اخیر میں آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی کارگزاری آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مرد حضرات نے، خواتین نے حضرت سے رابطہ کیا جن کے گھر میں جادو کس لیول کا تھا، ذرا سن لیجیے۔ کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے، پیک کپڑے یعنی برانڈ نیو کپڑے، ایک بچی کی شادی ہونے والی ہے تو بوتیک سے لا کر شادی کے لیے کپڑے پیکٹ کے اندر بند رکھے ہوئے ہیں، جب نکالا تو اس میں جگہ جگہ ٹک تھے جیسے کینچی سے کسی نے کاٹا ہوا ہے، اور یعنی کمرے کے اندر پتھر کی بارش، حیرانگی کی بات ہے۔ اس قسم کے سویئر مسائل، پھر اچانک گھر میں کوئی کسی جانور کی مردہ یعنی بکرے کی سری کا پائے جانا، اس طرح کبھی اچانک دل ملا جس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی پتلا کہیں گھر سے نکلا، اس قسم کے سویئر میٹرز جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں وہ حضرت کے پاس آئے، اور حضرت نے صرف یہی دیا۔ دیکھیں بات پھر ایمان بالغیب کی ہے کہ اگر آپ یقین کریں گے نا قرآن کریم پہ، قرآن آپ کو شفا دے گا۔ اور ہاں، ایک ہر چیز کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے اس کے افیکٹونیس کے لیے۔ آپ ایک دفعہ حفاظتی قلعہ پڑھ کے کہیں جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت کے اندر صبح، دن اور شام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ فجر کے وقت ہمارا اسلامی دن شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح مغرب میں اسلامی دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان 2 ٹائمز میں اس کو پڑھیں۔ فجر کے وقت میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ہارڈلی 10 منٹس لگیں گے آپ کے۔ خود یہ وظیفہ بھی ہے، یعنی ایک تو اس جادو اور عملیات کی حفاظت ہے، پھر خود قرآن ہے۔ تو قرآن کریم پہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں، اور اس حدیث میں باقاعدہ صراحت سے بتایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف، تو صرف الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ہے ہی قرآن، یعنی جادو وادو تو ٹلے گا اس سے، اور قرآن پڑھنے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اس میں البتہ کچھ کیسز ایسے بھی آئے حضرت کے سامنے جس کو حضرت نے بیان بھی کیا کہ کئی لوگوں کے اوپر سویر جادو تھا، انہوں نے اس کو پڑھنا چاہا، ان سے پڑھا نہیں گیا۔ یہ بات سمجھ لیجیے، اس کو حضرت نے پھر بریف کیا اچھی طرح کہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کیونکہ جنات اور عاملوں کو پتہ تھا کہ یہ ان کے ہاتھ علاج لگ گیا ہے، اب وہ کہتے تھے یہ پڑھ نہ پائے۔ اچھا، بعض کا یہ کارڈ گم ہو جاتا تھا، بعض لوگوں نے شکایت کی کارڈ نہیں مل رہا، بعض لوگ کہتے ہیں پڑھتے اتنا دماغ پہ سٹریس آ جاتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ نہیں پڑھیں گے تو بھی تو تکلیف میں ہے نا، آپ ذرا ہمت کر کے اس کو پڑھ لیں۔
انہوں نے پھر کوانٹٹی بڑھا دی. جب زیادہ کوانٹٹی بڑھائی تو شروع میں سٹریس آیا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو ریلیف کر دیا اور مکمل جادو ختم ہو گیا. اس کے بے تحاشا کیسز حضرت کے پاس موجود ہیں. تو حضرت تو، اور یہ عاجز بھی ہمیشہ خود عاملوں کے پاس جانے سے منع کرتا ہے کہ آپ بالکل عاملوں کے پاس نہ جائیں، ان چکروں میں نہ پڑیں. اور اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام دنیا کا نہیں. کلام قرآن کریم سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے. آپ اس کو لاجک سے بھی سمجھنا چاہیں تو ایک طرف سمجھیں پلیت اور ناپاک اور کمزور کلام ہے، اور دوسری طرف پاکیزہ انوارات سے بھرا ہوا طاقتور ترین کلام ہے. تو کلام کی فائٹ جب کلام سے ہوگی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اور جادوگروں کی فائٹ ہوئی تو بالآخر جیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اسی طرح سے آپ قرآن کو پڑھیں گے، حفاظتی قلعوں کو پڑھیں گے، بالآخر جیت آپ ہی کی ہوگی. ہاں، اس کو پڑھنا شرط ہے. اس کو اپنے معمولات کے اندر، وظائف کے اندر ڈالیں. آج کے چونکہ گھروں میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ خاص طور سے خواتین اس بارے میں رابطہ کرتی ہیں، تو یہ وہ علاج ہے، یہ وہ کیور ہے تمام جادوؤں کا، ہر قسم کی مصیبت کا، ہر قسم کا مسائل کا. حتیٰ کہ نظر جو ہے، نظر کا لگ جانا، حدیث میں آتا ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، یعنی بری نظر کا لگ جانا. اور ایک صحابی تھے، ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، وہ کہیں غسل کر رہے تھے تو ایک شخص وہاں سے گزرا جو مشہور تھا کالی نظر والا. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا واہ، ایسا جسم میں نے خوبصورت تو آج تک کسی کا دیکھا ہی نہیں. وہیں گر گئے وہ صحابی، وہیں گر گئے. ان کو اٹھا کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ، لگتا ہے ان کو نظر لگی ہے. تو میں ان کے پاس کسی نے کو بات کہی، انہوں نے کہا فلاں بندے نے ایسی بات کی تھی، میں اس کو بلاؤ. تو عربوں کے یہاں ایک دستور تھا کہ جس کو جس کی نظر لگتی تھی، پھر وہ نظر لگانے والے کو کہتے تھے ہاتھ پاؤں اپنے دھو، اور وہ پانی اس پر ڈالتے تھے مریض پر، تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرو. لہٰذا اس کے ہاتھ منہ دھلوا کر وہ پانی جیسے ہی ان صحابی پر ڈالا، وہ ایک دم ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایک طرف جان نکل رہی تھی، ایک طرف بالکل ایک نارمل آدمی کی طرح کھڑے ہو گئے. تو یہ واقعات بھی اس قسم کی حدیث میں آتے ہیں. تو نظر کا علاج بھی یہی ہے. نظر سے بچنے کے لیے البتہ اتنی کوشش ضرور کریں. دیکھیں، آپ نے محاورہ سنا ہوگا، آ بیل مجھے مار. تو آج کل تو نظر نہ جان کر لگوائی جاتی ہے. اللہ نے ایک نعمت دی تھی، فٹافٹ اس کی سیلفی کھینچی اور جناب دے فیس بک کے اوپر کروڑوں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی میرے پاس یہ نعمت ہے، لگاؤ نظر اس کو. کوئی اچھا خوبصورت بچہ ہو، پوری دنیا والوں کو دکھا دیا. اب اسی میں آپ کے جو حاسدین ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ حاسد ہمیشہ قریب کا آدمی ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کی طاق میں ہوتا ہے، آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو فالوورز میں سب سے پہلے وہی ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس نئی گاڑی کون سی آئی ہے، اس کے پاس نیا فون کون سا آیا ہے، اور اس نے نئی جگہ جاب کون سی کی ہے. وہ مستقل آپ کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس لیے یہ بالکل کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، نعمت آپ کے لیے ہے، آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں، فائدہ اٹھائیں، گھر کے اندر رکھیں. اس کو ساری دنیا میں ڈسپلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے نظر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمت کو چھپائیں، لوگوں کے سامنے نہ دکھائیں.